ابھی کل تک نہ تھا احساس مجھ میں ذمہ داری کا، لڑکپن رات دن آوارہ گردی زندگانی تھی۔ اچانک نیل گوں آنکھوں نے دنیا ہی بدل ڈالی، وہ بچپن کی شرارت کا زمانہ اب کہانی تھا۔ ابھی کل ہی ہوا احساس مجھ کو ذمہ داری کا، کہ سنجیدہ مزاجی ہی تقاضائے محبت ہے۔ اچانک نیل گوں آنکھوں نے وہ جادو کیا مجھ پر، کہ بچپن کی شرارت کا زمانہ پھر حقیقت ہے۔ ہاں، میں ایک عشقیہ نظم لکھ رہا ہوں جو ابھی پوری نہ ہوئی ہے۔ اس کا موضوع ہے عاشق اور محبوبہ۔ اس میں عاشق میں ہوں اور ہیروین وہ دوشیزہ جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے یہ تم نے کہ گھر ہم مل بھی جائیں، گزارا ہو نہیں سکتا؟ تم اپنی شکل پر نازاں، میں اپنی عقل پر فاخر، غرض کہ ہم دونوں انا کے خول میں لپٹے ہوئے ریشم کے کیڑے ہیں۔ مجھے اس نظم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے اچانک یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی مجھے کوئی ہنگامی ایک تار ملتا ہے اور اب مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہوائی اڈے کی طرف دوڑ جانا چاہیے۔ یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑی گاؤں میں رہنے والی کوئی عورت صبح سویرے چولہے میں آگ جلا رہی ہے، وہ رات کا باقی بچا کھانا گرم کرنا چاہتی ہے جو پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا۔ اچانک قطعی غیر متوقع طور پر کوئی مہمان آ جاتا ہے، اب اسے وہ پتیلی چولہے پر سے اتار لینی چاہیے جس میں باسی کھانا گرم ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ تازہ کھانا تیار کرنا ہے۔ یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی برات میں دولہا کے نوجوان دوست اور ساتھی اسے گھیرے بیٹھے ہیں، لیکن اچانک انہیں اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ بزرگ کمرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کے لیے جگہ خالی کرنا ضروری ہے۔ یا پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ مہمان خانے میں بزرگ جمع ہیں اور وہاں بچے بھی کھیل رہے ہوں، اچانک بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا ہو کیونکہ بزرگوں کو کچھ اہم مشورے کرنے ہیں۔ اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی شکاری، کوئی ماہی گیر یا گھوڑ سوار ہوں۔ میں خیالات کا شکار کرتا ہوں، انہیں مچھلی کی طرح پکڑتا ہوں، گھوڑے کی طرح ان پر کاٹھی کستا ہوں اور ایڑ لگاتا ہوا، اور کبھی کبھی یہ احساس قطعی مختلف صورت اختیار کر لیتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ہی کوئی ہرن، کوئی مچھلی یا کوئی گھوڑا ہوں، اور یہ میرے افکار، میرے خیالات اور احساسات ہیں جو شکاری کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھ پر سوار ہو رہے ہیں اور میری باگ مضبوط ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خیالات و احساسات بھی پہاڑی علاقوں میں بن بلائے مہمانوں کی طرح ہیں، جنہیں نہ کوئی مدعو کرتا ہے اور نہ جن کے آنے کی پہلے سے کوئی خبر ہوتی ہے، اور آنے والے مہمان سے نہ تو چھپا جا سکتا ہے اور نہ بھاگا جا سکتا ہے۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں مہمانوں کے درمیان کسی طرح کی تفریق نہیں برتی جاتی۔ مہمان صرف مہمان ہوتا ہے، نہ اہم، نہ غیر اہم، نہ برتر، نہ کمتر۔ انتہائی معمولی مہمان بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور محض اس لیے کہ وہ مہمان ہے، ہم اپنے معمولی سے معمولی مہمان کو بھی معزز ترین اور معمر ترین میزبان سے زیادہ عزت و احترام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے مہمان سے یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، بس دروازے پر اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے آتش دان کے قریب سب سے اچھی جگہ دیتے ہیں اور سب سے نرم گدے پر بٹھاتے ہیں۔ پہاڑوں میں مہمان ہمیشہ اچانک آتے ہیں، لیکن وہ کبھی غیر متوقع نہیں ہوتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مہمان آئیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار نہ ہوں، کیونکہ ہم ہر وقت، ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر لمحے ان کے منتظر رہتے ہیں۔ اس کتاب کا تصور بھی میرے ذہن میں اسی طرح آیا ہے جس طرح پہاڑی علاقوں میں مہمان آیا کرتے ہیں۔ یا کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ محض یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا ساز ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں اسے دیوار سے اتار لیتے ہیں اور اس کے تاروں کو یوں ہی چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں کوئی نغمہ جاگ اٹھتا ہے، آواز کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور آپ یہ محسوس کیے بغیر گانے لگتے ہیں کہ رات ڈال چکی ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی معمولی کام سے پڑوس کے گاؤں گیا، مگر لوٹا تو گھوڑے کی کاٹھی پر اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی نظر آئی جو اس کی نئی نویلی دلہن تھی۔ تو مدیر محترم، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ جلد ہی میں داغستان پر ایک کتاب شروع کر رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کی مقررہ مدت تک اسے مکمل نہ کر سکوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت ساری راہوں سے گزرنا پڑے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں راہیں کتنی تنگ ہوتی ہیں اور ڈھلوان بھی۔ دور، بہت دور میرے پہاڑ ناتراشیدہ ہیروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے سبق
میرے تیز رفتار گھوڑے کو وسیع و ریز میدان چاہیے اور وہ اس تنگ گھاٹی میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اپنے داغستان کو آپ کی طرف سے دیے گئے 9-10 صفحوں میں سمیٹ بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کامیابیوں، کارناموں اور روزانہ محنت کی داستان قلم بند کرنا، عام محنت کش عورتوں اور مردوں کی کہانی، ان کی بے لوث کوششوں اور امنگوں کی کہانی لکھنا، اپنے کوہستانی وطن کے روشن مستقبل، اس کی صدیوں پرانی روایات کا ذکر کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے شاندار حال پر زور دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ میرا نازک قلم اتنا زبردست بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کی نب پر مچلتی ہوئی سیاہی کے ایک قطرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چھلکتی ہوئی ندیوں، لگاتار بہتی ہوئی آبشاروں، دنیا کے مقدر یا کسی ایک انسان کے مقدر کو اپنے آپ میں جذب کر سکے۔ پرندہ بڑا ہو تو اس میں خون کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا ہو تو اس میں خون بھی کم ہوتا ہے۔ خون کی مقدار کا انحصار پرندے کی جسامت پر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی نے پھل کھا کر گٹھلی پھینکی جو اتفاق سے ایک ہرن کے سر پر جا پڑی اور اس سے خوبصورت سینگیں اگائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر رات نہ ہوتی تو صبح کی روشنی بھی وجود میں نہ آتی، اور یہ بھی کہا جا چکا ہے کہ عقاب تیرا جنم کہاں ہوا تھا؟ ایک تنگ گھاٹی میں۔ عقاب تو ہر پرواز کر رہا ہے، وسیع و عریض آسمانوں میں۔ پہاڑوں کے رہنے والوں کو دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اپنی پاپاخ ٹوپی اور اپنے نام کی عزت۔ پاپاخ کی لاج وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس سر ہو، اور اپنے نام کی عزت وہی برقرار رکھ سکتا ہے جس کے دل میں شعلوں جیسی حرارت ہو۔ ہمارے چھوٹے سے گھر کی چھت میں گولیوں کے کئی نشان ہیں۔ یہ پستول کی ان گولیوں کے نشانات ہیں جو ابا کے دوستوں نے آس پاس کی چٹانوں میں بسیرا کرنے والے عقابوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے چلائی تھیں کہ ان کے یہاں ایک اور بھائی پیدا ہوا ہے۔ داغستان میں ایک اور عقاب کا اضافہ ہوا ہے۔ پستول داغ دینے یا گولی چلا دینے سے تو بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو بندوق داغنا چاہیے۔ ابا کے ایک دوست نے میرے اعزاز میں 2 بار گولی چلائی۔ پہلی گولی کا نشانہ چھت کو بنایا گیا، یہ میری پیدائش کا اعلان تھا، اور دوسری گولی فرش پر چلائی گئی، یہ اس وقت جب میرا نام رکھا گیا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا نام کس طرح رکھا گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں تیسرا بیٹا تھا، ایک بیٹی میری بہن بھی تھی، مگر یہ تو مردوں کی بیٹوں کی بات ہے۔ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کا نام اس کی پیدائش سے بہت قبل ہی لوگوں کو معلوم رہتا تھا، کیونکہ رسم کے مطابق اسے اپنے مرحوم دادا کا نام ملنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں سبھی کو یہ بات یاد تھی، اور سب کہتے تھے کہ بہت جلد حمزہ کے گھرانے میں ایک اور محمد آ جائے گا۔ میرے دادا کے گھر میں بلیوں اور کتوں کو چھوڑ کر کبھی کوئی اور چپایا داخل نہ ہوا۔ انہوں نے شاید ہی کبھی کوئی کمبل استعمال کیا ہو، اور غالباً انڈرویئر کا تو نام بھی نہ سنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس بات پر فخر نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی ان کو دیکھا ہو، ان کے منہ کا معائنہ کیا ہو، ان کی نبض ٹٹولی ہو، ان سے لمبی اور گہری سانس لینے کو کہا ہو، یا ان کے جسم کی جانچ کی ہو۔ ہمارے گاؤں میں ان کی پیدائش اور انتقال کی صحیح تاریخیں بھی کسی کو یاد نہ تھیں۔ ابا کو بدنام کرنے کی غرض سے ایک لکھی گئی تحریر کو اگر قابل اعتبار سمجھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ میرے دادا محمد عربی زبان میں کچھ شدید محبت رکھتے تھے۔ یہ دادا ہی کا نام تھا جو ابا کے پہلے بیٹے میرے سب سے بڑے بھائی کو ملا۔ ابا کے ایک چچا بھی تھے جن کا انتقال میرے دوسرے بھائی کی پیدائش سے ذرا ہی پہلے ہوا تھا، ان کا نام اخلیچی تھا۔ پھر جب میرے منجلے بھائی نے جنم لیا تو گاؤں والوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، سب نے کہا لو دوسرا خیلچی آ گیا۔ ہمارا خیلچی پھر جی اٹھا۔ اگر اس کے مکان پر کوئی کوا آ بیٹھے تو خوشی ہی لائے، کسی مصیبت کی علامت نہ ثابت ہو۔ خدا کرے یہ بچہ بھی بڑا ہو کر اتنا ہی شریف النفس اور نیک نکلے جتنا وہ تھا جس کا نام اسے دیا جا رہا ہے۔ مگر میری ولادت کے وقت تک کوئی نام ایسا نہ بچا تھا جو مجھے مل سکتا۔ ابا کے کسی عزیز یا دوست کا نہ تو اس زمانے میں انتقال ہوا تھا، نہ کوئی دیار غیر میں جا کر گم ہوا تھا کہ اس کا نام مجھے دیا جا سکتا تاکہ اس نام کی لاج رکھ سکوں۔ جب میں پیدا ہوا تو ابا نے گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو دعوت دی کہ وہ جمع ہو کر میرے لیے کوئی نام چن دیں۔ سبھی لوگ آئے اور اتنی سنجیدگی اور اطمینان سے بیٹھ گئے گویا کسی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں بلخار کے کوزہ گروں کا بنایا ہوا بڑا سا جام تھا، سارے ہی جام جاگدار بوزہ سے لبریز تھے، صرف ایک شخص کا ہاتھ خالی تھا۔ یہ گاؤں کے سب سے معمر بزرگ تھے جن کا سر اور داڑھی کے بال یکسر سفید ہو چکے تھے
اور جن کے چہرے پر پیغمبروں جیسا نور برس رہا تھا۔ پھر بغل کے کمرے سے اماں داخل ہوئیں اور انہوں نے مجھے انہی بزرگ کے حوالے کر دیا۔ ادھر میں ان کی گود میں لہک رہا تھا اور ادھر اماں ان سے کہہ رہی تھی، محترم بزرگ، آپ نے ہماری شادی پر گیت گائے تھے، کبھی ہاتھ میں پندور لے کر، کبھی تنبورا لے کر۔ آپ کے گیت بہت ہی پرلطف تھے۔ اب جب کہ میرا بچہ آپ کے ہاتھوں پر ہے، آپ کون سا نغمہ عنایت کریں گے؟ نیک دل خاتون، ماں کی حیثیت میں اب تو اسے گیت سنائے گی، اس کا پالنا ہلا ہلا کر، پھر پرندے اور دریا اسے گیت سنائیں گے۔ یوں تو یہ تلواروں اور گولیوں سے بھی گیت سنے گا، لیکن سب سے اچھا اور خوبصورت ترین گیت تو اس کی دلہن ہی سنائے گی۔ تو پھر آپ اس کا نام رکھ دیجئے تاکہ میں، ہمارا سارا گاؤں اور سارا داغستان اس نام سے واقف ہو جائے جو اس کے لیے آپ اس وقت تجویز کریں گے۔ اس بزرگ انسان نے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا، لڑکی کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ستاروں جیسی چمک اور پھولوں جیسی مہک ہو، لیکن مرد کے نام میں تلوار کی جھنکار یا کتابوں کے علم و دانش کا اظہار ہونا چاہیے۔ میں نے کتابوں میں بہت سے نام پڑھے ہیں اور تلواروں کی جھنکار نے بھی مجھے بہت سارے نام سکھائے ہیں۔ میری کتابیں اور میری تلواریں اس وقت مجھ سے سرگوشی کر رہی ہیں اور اس سرگوشی میں ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ ہے رسول۔ پھر اس بزرگ نے جس کے چہرے پر پیغمبروں جیسا نور تھا، جھک کر میرے ایک کان میں سرگوشی کی، رسول، اور پھر دوسرے میں بلند آواز سے اعلان کیا، رسول۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کیا اور انہیں نیز وہاں بیٹھے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ رسول ہے،